لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اور مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. معزز سامعین کرام اور قابل احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت اور علم کی عظمت کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی. آج جو موضوع لے کر میں آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں، وہ موضوع یہ ہے مساجد کی اہمیت اور علم کی عظمت. یہ دونوں موضوع پر انشاءاللہ الرحمن میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کروں گا. اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ ناچیز سے کچھ ایسی بات کہلوائے جو میرے لیے نافع ہو اور ہم سب کے لیے نافع ہو. توجہ فرمائیں میرے عزیز بھائیوں، مسجد وہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسا مقام ہے جس طرح انسانوں کا نصیب ہوا کرتا ہے، جس طرح انسانوں کا مقام ہوا کرتا ہے، اس کا بلند مرتبہ ہوا کرتا ہے، اسی طرح ٹھیک بالکل زمینوں کا بھی مقام اور زمینوں کا بھی نصیب ہوا کرتا ہے. جس زمین کا نصیب اچھا ہوتا ہے، جس زمین کا مقام بلند ہوتا ہے، جس زمین کی عظمت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس زمین کو اللہ رب العزت اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے. یعنی کہ اس زمین کو اپنے لیے منتخب کر کے پھر وہ مسجد کی شکل میں اختیار کر جاتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا گھر بن جاتا ہے. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ خیر و برکت کی جگہ ہے وہ مسجد کی جگہ ہے. آپ کتابوں کو اٹھائیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں اور مشاہدہ کریں دنیا کا کہ مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ مسجد میں چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ محکوم ہو، سب برابر نظر آتے ہیں، سب کے سب برابر نظر آتے ہیں. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. مسجد ایک ایسی جگہ ہے میرے عزیز دوستو بھائیو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فقیہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، امیر ہو، لیکن جب مسجد کے اندر وہ انٹر ہوگا، مسجد کے اندر داخل ہوگا، اللہ رب العزت کی مسجد میں حاضری دے گا، تب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ امیر بھی ساتھ میں کھڑا ہے،
اور غریب بھی ساتھ میں کھڑا ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا مقام کیا ہے، کس کا مرتبہ کیا ہے۔ ارے تمہارا مرتبہ جو ہے وہ اپنی جگہ، تم حاکم ہو اپنی جگہ، تم عالم ہو اپنی جگہ، تم فقیہ ہو اپنی جگہ، تم گاؤں کے بادشاہ ہو اپنی جگہ، تم گاؤں کے مکھیا ہو اپنی جگہ، لیکن جب مسجد میں آپ آ گئے تو ایک ہی صف میں آپ کو کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد اور میرے بتلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد کی اہمیت کو سمجھیں، مسجد کے مقام کو سمجھیں، مسجد کے عروج کو سمجھیں۔ آج ہمارا معاملہ عجیب ہے۔ کلام پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ یقیناً وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو قائم کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو سجاتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ یقین ہمارا زبانی ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہاں ہمارا رب کوئی ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں آخرت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں حاضر ہو کر اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ صرف ہمارا اور آپ کا حال زبان کے تئیں تک ہے، زبان تک محدود ہے، لیکن جو دل کا تعلق ہوتا ہے، جو دل سے بات ہوتی ہے، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ اگر یقیناً ہمارا معاملہ دل سے ہوتا اور ہمیں یہ خوف ہوتا اور ہمیں یہ ڈر ہوتا، یہ وحشت ہوتی کہ کل قیامت کے دن، میدان حشر کے دن، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور پیش ہونے کے بعد اپنے حساب و کتاب دینا ہے، اپنی پوری زندگی کا بائی ڈیٹا ان کے سامنے رکھنا ہے، پھر وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، تب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس طرح ہمارے اندر خوف اور ڈر اور وحشت ہوتی تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہمارا اور آپ کا حال بنا ہوا ہے۔ آپ خود جائزہ لیں، آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، ہمارے معاشرے کا معاملہ کیا ہے، ہمارے گاؤں کا رویہ کیا ہے، ہمارے علاقے کے اندر جو خرافات پھیل رہے ہیں وہ کس طرح تیزی کے ساتھ عروج پر جا رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز بھائیو دوستو۔ اگر ہم فکر کرتے، اگر ہم غور کرتے، اگر ہم توجہ کرتے تو یہ نوبت نہیں آتی جو آج ہمارے اور آپ کے اوپر جو نوبت آ رہی ہے۔ آپ لوگ اخباروں کو پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے، نیٹ کا استعمال بھی کرتے ہوں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کو باخبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے اس کو دوہرا رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک خبر ضرور سنی ہوگی اور اخباروں میں پڑھی بھی ہوگی، نیٹ کے اندر اس پر دیکھا بھی ہوگا، اپنے موبائلوں میں سرچ کر کے اس کو دیکھا بھی ہوگا۔ اتنا ہی غریب سے غریب انسان ہو، ہر آدمی کے پاس وہ بڑا والا موبائل ضرور ہوتا ہے جس میں نیٹ چلتا ہے، تو اس پر یہ خبر بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ جو گیان واپی مسجد ایک نام ہے، جو بنارس کے اندر وہ مسجد واقع ہے، بنارس کے اندر موجود ہے وہ مسجد، اس مسجد کے حوالے سے، اس مسجد کے تعلق سے کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، آپ سبھی حضرات اس سے باخبر ہوں گے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ہمارے مدارسوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ہمارے عالموں، مفتیوں، حافظوں، قاری کے اوپر کیوں نظریں گڑی ہوئی ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے اور آپ نے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم نے سوچا ہوتا تو آج اور ہمارا جو رویہ ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ حضرات خود دیکھیں، مشاہدہ کریں، کیا معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا۔
ابھی جب مسجد کے اندر میں انٹر ہوا تو مسجد بالکل ویران خالی، مسجد بالکل خالی نظر آ رہی تھی۔ اب چند حضرات نظر آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کی تیاری وہ اس قدر کیا کرتے تھے کہ جمعرات کا دن جب شروع ہو جایا کرتا تھا تبھی سے وہ جمعہ کی تیاری میں مشغول ہویا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، خود دیکھیں اور مشاہدہ کریں۔ عین وقت پہ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں، عین وقت پہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو بھلا بتاؤ خطیب نے، بولنے والے نے، عالم صاحب نے، مولوی صاحب نے کہاں سے بات شروع کی تھی، کہاں پر ختم کی تھی، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر بعد میں چھ میں گوئیاں ہوتی ہیں کہ خطیب صاحب نے نہ جانے کیا کیا باتیں کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کے اندر سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں، جمعہ کے دن کم سے کم سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے دیکھیں تو گیان واپی مسجد کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا کہ اس مسجد میں جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کی نظریں وہاں پر گڑی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ وہاں پر جو ایک فوارہ تھا اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا بلکہ وہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اگر ہم مسجدوں کی حفاظت کرتے، مسجدوں کو آباد کرتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ اس لیے میں آپ کو ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور آپ کے اس عظیم ادارے جامعہ دارالعلوم حسینیہ کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، خدا را ہوش میں آ جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ طالب علم التجا کر رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ۔ اگر ہم اور آپ ہوش میں نہیں آئے تو کل وہ دور نہیں ہے کہ ہم کو بھی نشانہ بنایا جائے اور ہماری مسجدوں کو بھی سمیٹ میں لے لیا جائے، ہماری مسجدیں بھی اس میں آ جائے اگر ہم اور آپ ہوش میں نہیں آئے۔ اذانیں ہوتی ہیں، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، ظہر کی اذان ہو مسجدیں ویران نظر آئیں، عصر کی اذان ہو مسجدیں ویران نظر آئے، اسی طریقے سے مغرب کی اذان ہو مسجدیں ویران نظر آئیں۔ 5 وقت 24 گھنٹے کے اندر اذان ہوتی ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم بے خبر بے فکر ٹہل رہے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ یہی رہا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہی مسجد ہمارے جان کا وبال بن جائے گی۔ یہ مسجد کو اللہ رب العزت بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے اور کہیں گے اے مسجد تو اپنی زبان سے ادا کر، تمہارے ساتھ تمہارے علاقے کے، تمہارے معاشرے کے، تمہارے گاؤں کے، تمہارے سوسائٹی کے لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری یہ خوراک ہوتی ہے، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر اشیاء ہم کھاتے ہیں تب ہم طاقتور ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح بالکل ٹھیک مسجد کی غذا کیا ہے، توجہ سے سنیں۔ مسجد کی غذا یہ ہے کہ مسجد میں جب اذان ہو، مسجد میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد کی غذا ہے کہ اس میں نماز ادا کی جائے۔ آج مسجدوں میں نماز تو ادا کی جاتی ہے لیکن وہی چند گینے چنے افراد نماز میں آتے ہیں جن کے دانت جھڑ گئے، جن کی عمر گزر چکی، جن کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، وہی لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں اللہ رحم فرمائے، وہ دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے لو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم نے اپنی آخرت نہیں سنواری تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور اپنے گاؤں کے اندر جو خرافات ہوتی ہے اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ایک میں نے موضوع انتخاب کیا ہے کہ علم کی عظمت۔ علم کی عظمت یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم نے علم سیکھ لیا، علم پڑھ لیا،
علم جان لیا تب تو ہم دنیا میں بھی فلاح ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ علم ہی کی بدولت انسان بنتا ہے۔ اگر ہمارے اندر علم نہیں ہوگا، ہمارے اندر علم نہیں ہوگا، ہمارے اندر جانکاری نہیں ہوگی، تب تو ہم وہی جانوروں جیسی زندگی گزاریں گے۔ قرآن میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا اور آپ کا کہنا نہیں ہے، یہ بلکہ جو دونوں جہان کو بنانے والا ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے میں نے خطبے کے اندر فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس جانکاری ہوتی ہے، جن کے پاس معلومات ہوتی ہے، وہی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں حاصل ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں مسجدوں کے اندر بھی ملتی ہیں اور ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات سے بہت دور رکھتے ہیں، بہت دور رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو غور سے سنیں، یہ جو دین کی تعلیم ہے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے اور جب تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے، کوئی راستہ طے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تو ضرور ہیں، لیکن یہ فرق نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم میں کون سی تعلیم فائدہ مند ہوگی اور کون سی تعلیم نقصان مند ہوگی۔ آج ہم اپنے بچوں کا داخلہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں کر رہے ہیں، لیکن خدا را ہوش میں آؤ میرے عزیز بھائیوں، پہلے ان کے اوپر علم دین، اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم سیکھنا تو ضرور فرض ہے کہ وہ سمجھ سکے آیا یہ حلال ہے، آیا یہ حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارے بچوں کا جو معاملہ ہے وہ حلال حرام کی تو دور کی بات ہے، ہمارے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں بھی فکر کرنی ہے اور ان کی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ تو ان کی آخرت اور ان کی مستقبل کیسے سنورے گی؟ آپ اپنے بچوں کا داخلہ مدارس اسلامیہ میں کریں۔ یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، مدارس کھل رہے ہیں، مدارسوں میں پڑھائیاں شروع ہو چکی ہیں، تو ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غیروں کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر بھی عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ صرف دین ہی تک محدود نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے بڑوں کی نظریں وہاں تک پہنچتی ہیں جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کا داخلہ مدارس اسلامیہ میں کریں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت مولانا محمد اعظم قاسمی صاحب نے اپنے ایک رسالہ ایمان افروز میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے علم کے تعلق سے، کہ ایک شخص تھا اور وہ نوجوان تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی۔ توجہ سے سنیں اور اس علم کی عظمت کو سمجھیں۔ اس نوجوان کی شادی ہو چکی تھی اور کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی بیوی حمل سے ہوئی تو اس خامند نے سوچا کہ اگر مجھے اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تو میں اس بچے کو مدارس اسلامیہ میں داخل کروں گا، یعنی کہ دین کی تعلیم اس کو حاصل کرواؤں گا۔
لیکن خدا نہ اللہ رب العزت کا ایسا کرنا ہوا کہ ابھی بیوی حمل سے ہے، بچہ دنیا میں تشریف نہیں لایا، اس سے پہلے اس کا شوہر دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے وفات پا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، لوگ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ چند روز کے بعد کچھ لوگ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، کوئی اللہ والا اس کو خواب میں دیکھتا ہے کہ اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے، اس آدمی کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد چند روز کے بعد ایک اور خواب ایک شخص نے دیکھا کہ وہی آدمی جو عذاب میں مبتلا تھا، جو عذاب میں گھرا ہوا تھا، اب وہ عیش و عشرت میں گھوم رہا ہے، عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس خواب دیکھنے والے اللہ والے نے کہا کہ اے آدمی، ابھی چند روز پہلے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا کہ تم عذابوں میں مبتلا تھا، تم پریشانیوں کا شکار تھا، تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی تھی، آخر ایسا چند روز کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ تم آرام سے زندگی گزار رہے ہو، تم چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو اس خواب میں اس مرنے والے نے ذکر کیا کہ اے اللہ والے، میری بیوی حمل سے تھی اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا، میں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ اگر میرا بچہ دنیا میں تشریف لایا، دنیا میں اپنی آنکھ کھولی، تو میں اپنے اس بچے کو اللہ رب العزت کا دین سکھلاؤں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سکھلاؤں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ ابھی وہ بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن ہوا ایسا کہ جب میں یہاں دنیا میں آ گئے، میں جب یہاں وفات پا چکا، کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچہ دنیا میں آیا، پھر میری بیوی نے اس بچے کو مدارس اسلامیہ میں داخل کیا، اور جب اس بچے نے مدارس میں داخل ہو کر جب بسم اللہ کا لفظ اپنی زبان سے ادا کیا، تو اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے کہا، اے انسان، اے گنہگار انسان، اے سیاہکار انسان، تیرے عزم نے، تیرے حوصلے نے، تیرے پختہ ارادے نے تمہارے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی بدولت، اس کی فضیلت کی بدولت میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت کا پروانہ دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس واقعے سے یہ پتہ لگاؤ اور اندازہ لگاؤ کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر کریں اور خدا نخواستہ ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم یہاں سے دنیا سے چلے جائیں، اور کل قیامت کے دن یہی بچے مدارس اسلامیہ میں دین سیکھیں، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو سیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو حاصل کریں، اور اسی کی برکت ہماری مغفرت ہو جائے، تو کیا یہ اچھا سودا ہے یا نہیں؟ آپ ہی فیصلہ کریں، اچھا سودا ہے یا نہیں؟ یقیناً میرے عزیز بھائیو، یہ بہت ہی اچھا سودا ہے اور فری کا سودا ہے۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ دین کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں اور اپنی بھی فکر کریں، ہم اپنے بچوں کو دین اسلامی مدارس اسلامیہ میں داخل کریں اور اپنے مساجد اور مدارس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو ٹوٹ رہی ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارا اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو اچھا کر لیں، اگر ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، تو یقیناً وہی کامیابی اور وہی پروانہ ہمیں بھی مل سکتا ہے جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، تم ہی عروج پر رہو گے، تم ہی بلندی پر رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ آج ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! ایک سگا بھائی اپنے دوسرے سگے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی دور کی بات ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی سے بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں فکر کرنی ہے اپنی آخرت کی، اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو خرافات پھیلے ہوتے ہیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔